نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین کرام اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا جو موضوع بحث ہے وہ ہے شراب سے توبہ کے بارے میں۔ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب اسلام میں منع فرما دی ہے۔ کوئی بھی نشے والی چیز جس سے انسان اپنا آپا کھو بیٹھے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، حضرت محمد نے اس سے منع فرمایا، لیکن پھر بھی دیکھیں لوگ شراب پیتے ہیں، لوگ نشہ کرتے ہیں، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ شراب کے بہت برے اثر ہیں۔ ایک تو ہمارے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے، ہمارے دماغ کو اپنے بس میں کر لیتی ہے۔ ہمیں کوئی ہوش نہیں رہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس لیے اس سے منع فرمایا گیا، ہر اس چیز سے منع فرمایا گیا جس سے ہم اپنے حواس کھو بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اے نبی پاک، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ ان میں سے بڑا گناہ ہے، اگرچہ ان لوگوں کے لیے منافعت بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ اور شراب پینا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ شراب کا استعمال اچھا نہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ لہذا اس آیت کے نزول سے کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی اور کچھ اس طرح پیتے رہے، حتیٰ کہ شراب پی کر نماز کے قریب جانے کا بھی حکم نہیں ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ اگر تم شراب پی ہے، اگر تم نے شراب پی ہے تو ہماری عبادت گاہوں کے قریب مت آنا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عوف نے دعوت کی، لوگ آ گئے، کھانا کھایا اور پھر شراب پی کر مست ہوئے، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ ایک شخص کو امام بنایا، اس نے نماز میں سورۃ کافرون کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، ایسی معاذ اللہ الٹ پلٹ کر کے پڑھی، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اس نشہ کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ ایک اور جگہ پر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے اسلام کے عاشقو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک نہ جاؤ، بلکہ نماز اس وقت ادا کرو جب تم جان لو کہ نماز میں نماز میں کیا کہہ رہے ہو۔ جب تمہیں اس بات کا پتہ ہو کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو، تب نماز کے قریب جانا، ورنہ نماز کے قریب مت آنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، حضرت محمد نے بھی فرمایا کہ عبادت گاہوں کے قریب مت آؤ جو شخص نشہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ نشہ ایک اور جگہ پر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانسے کے تیر پاک ہیں، شیطان کی کاردیسیاں ہیں، سوائے ان سے بچو،
سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دیکھو کہ شراب، جوا، بتوں کی عبادت کرنا اور پانسے کی تیر، یہ سب شیطانی عمل ہیں، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ تم اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ تاکہ تم قیامت کے دن شرمندہ نہ ہو محمد الرسول اللہ کے سامنے اور تم بچ سکو۔ شراب کی حرمت کے بارے میں تیسرا حکم ہے کہ اس حکم کے شراب ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی گئی ہے۔ جب اس آیت کا نزول ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ آج سے نہ کوئی شراب پی سکتا ہے اور نہ بیچ سکتا ہے۔ شراب بیچنا بھی حرام ہے اور شراب پینا بھی حرام ہے، بلکہ جن لوگوں کے پاس شراب ہے وہ اسے ضائع کر دیں۔ چنانچہ اس روز سے لے کر قیامت تک شراب حرام ہو گئی۔ اب کوئی اس کی نہ کوئی صورت دیکھے اور نہ شراب کے قریب جائے، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ شراب بھی نہ پیو، شراب کی محفل میں بھی نہ بیٹھو اور اس محفل سے بھی دور رہو۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شراب نہ پیے اور نہ اس مجلس میں بیٹھے جہاں شراب پی جا رہی ہو۔ دیکھیں کتنی بڑی آئی ہے اس بارے میں کہ شراب نہ پئیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام میں جذبہ اطاعت حد درجہ تک راسخ ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ جب اس آیت کا نزول ہوا تو صحابہ کرام کے حکم پاتے ہی اپنے گھروں میں گھس گئے اور شراب کے تمام مٹکے توڑ دیے۔ جہاں بھی مٹکا رکھا ہوا تھا سب مٹکے توڑ دیے۔ جب وہاں شراب کی حرمت کا پیغام پہنچا تو انہوں نے شراب گرا دی، جام جو کہ شراب سے بھرے ہوئے تھے ان مٹکوں کو سب کو توڑ ڈالا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ شراب اور جتنی بھی نشہ آور ادویات، نشہ آور چیزیں ہیں ان سے دور رہیں۔ اس شراب بہت بڑا گناہ ہے۔ نشہ کی حالت میں تو نماز کے قریب بالکل بھی نہ جائیں، کیونکہ نہیں پتہ آپ کیا کر بیٹھیں، آپ کیا کر بیٹھیں۔ نشہ کی حالت میں تو انسان وہ کچھ کہہ جاتا ہے جو وہ نہیں کہنا چاہتا۔ شراب جب انسان پی لیتا ہے تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ کیا پتہ اسلام کو چھوڑنے کا دعویٰ کر بیٹھے، اسلام کو چھوڑ دے اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، اور ایسا کچھ کر بیٹھے جس سے اسے بعد میں پتہ بھی نہ ہو کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ نہ اس شراب کی محفل میں بیٹھیں اور نہ ہی خود پئیں، اور جو لوگ شراب پیتے ہیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کو اس سے منع فرمائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسی کسی بھی چیز کے قریب مت جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔